اللهم يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما تؤمرون. صلوات على محمد وآل محمد. ما صلی علی محمد وآل محمد. والی پنجم کا ارشاد گرامی ہے، بلند آواز سے درود بھیجنے سے دلوں کا نفاق دور ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، مرحومین کے ایصال ثواب کے عنوان سے اس بابرکت اور روحانی مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے. سامعین محترم، آج کی اس مجلس عزا کے لیے آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کی گئی اس کا تعلق سورہ مبارکہ تحریم سے ہے. آیت کا نشان 6 ہے. اس آیت میں پروردگار عالم تمام انسانوں سے مخاطب نہیں، تمام مسلمانوں سے مخاطب نہیں، بلکہ فقط اور فقط اہل ایمان سے مخاطب ہے. جو درجہ ایمان میں ہے پروردگار عالم صرف اور صرف ان سے بات کر رہا ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو. اچھا، یہ بات آپ یقیناً جانتے ہیں کہ جب بھی جس آیت کے شروع میں یہ استعمال ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو سامعین محترم، مفسرین نے اس بات کو تحریر کیا کہ جہاں بھی جب بھی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو گویا پروردگار عالم یہ کہنا چاہ رہا ہے اے علی کی ولایت پر باقی رہنے والو. اور اس کے بعد پروردگار عالم آگے پیغام دیتا ہے. لہٰذا سامعین محترم، اس آیہ مجیدہ میں پروردگار عالم سب سے بات نہیں کر رہا. یہ بات عمومی نہیں ہے، یہ بات خصوصی ہے، خاص لوگوں سے کی جا رہی ہے اور صرف انہی کو خطاب کیا جا رہا ہے. لہذا ارشاد رب العزت ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا،
اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس سے بچانا ہے؟ نارن، آگ سے بچانا ہے۔ یہ کون سی آگ ہے؟ کیسی آگ ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، یہ آگ ایسی ہے کہ اس کا ایندھن، اس کی بیس کچھ لوگ ہیں اور کچھ پتھر ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا علیہا ملائکۃ، فرمایا یہ آگ ایسی ہے جس پر اللہ نے کچھ ملائکہ کو مقرر کر دیا ہے، کچھ ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دی ہے، کچھ فرشتوں کو کام پر لگا دیا ہے۔ غلاظ، یہ ملائکہ کیسے ہیں؟ بڑے سخت مزاج کے ہیں۔ وشداد، یہ بڑے تند اور تیز ملائکہ ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور جو اللہ نے انہیں حکم دے دیا ہے یہ کبھی بھی اللہ کے حکم کی معصیت نہیں کرتے، کبھی بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا تُؤْمَرُونَ، اور جو ان سے کہہ دیا جائے وہ کر لیتے ہیں۔ لہذا سامعین محترم، آپ دیکھیے گویا پروردگار عالم اس آیت میں تمام ایمان والوں کو خبردار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو آگ سے تمہیں بچانا ہے۔ کس کو بچانا ہے؟ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ یعنی سامعین محترم، اس آیت سے ایک بات ثابت ہو گئی اور ایک بات واضح ہو گئی کہ اکیلے انسان کا مومن ہونا کافی نہیں ہے، اکیلے انسان کا نجات یافتہ ہونا کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بالفرض اچھے اعمال کرتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے اور اپنے علاوہ کسی اور کو تبلیغ نہیں کرتا اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نجات یافتہ ہو گیا ہوں اور میری اب عاقبت اچھی ہو گئی ہے، عاقبت سنور گئی ہے، تو وہ غلط راستے پر چل رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ پروردگار عالم نے اس آیہ مجیدہ میں حکم دیا بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ لہٰذا سامعین محترم، انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی نجات کی فکر نہ ہو۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ سامعین محترم، جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ کون جناب موسیٰ؟ جن کا لقب ہے کلیم اللہ۔ کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والا، اللہ سے مناجات کرنے والا۔ جو اللہ سے بات کرتا ہے اللہ سامنے سے اسے جواب دیتا ہے۔ لہذا سامعین محترم، جناب موسیٰ کا ایک طریقہ کار تھا اور وہ طریقہ کار یہ تھا کہ روزانہ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے اللہ سے پیغامات لینے کے لیے، اللہ سے آیتیں لینے کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانا پڑتا تھا۔ لہذا یہ دیگر انبیاء تھے کہ جنہیں آیتیں لینے، پیغام لینے پہاڑوں پر، دوسری جگہوں پر جانا پڑتا تھا، لیکن ہمارا رسول جہاں پر ہو آیت وہاں پر آتی تھی۔ ہمارا نبی جنگ میں ہو آیت جنگ میں آئے گی، ہمارا نبی بستر پر ہو آیت بستر پر آئے گی۔ لہذا سامعین محترم، ہمارے نبی کو آیت کے پیچھے نہیں آنا پڑتا تھا، آیت ہمارے نبی کے پیچھے پیچھے آتی تھی۔ لہذا جناب موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کار روزانہ کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ سے بات چیت کرتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں اور اپنی قوم کو خبردار کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں۔ ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے گزر رہے تھے، ایک بیابان سے گزرے، دیکھا وہاں پر ایک شخص ہے اور وہ نابینا ہے اور معذور بھی ہے، درمیان میں راہ میں لیٹا ہوا ہے۔ اچھا جنگل ہے، وہاں سے کسی کا گزر ہوتا نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اتفاق سے وہاں سے گزرے، دیکھا ایک شخص ہے، نابینا ہے، معذور ہے۔ عجیب منظر یہ دیکھا کہ اس کے سینے پر دو پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان دو پرندوں کا کام یہ ہے کہ وہ دو پرندے جاتے ہیں اپنی چونچ میں اپنی مقدار کے مطابق کھانا لے کر آتے ہیں اور اس نابینا کو کھلاتے ہیں آ کر۔ یہ ان پرندوں کا کام ہے۔ دیکھیں عام نگاہیں دیکھتی تو کہتے پرندے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام تھے، سمجھ گئے کہ یہ پرندے نہیں بلکہ اللہ کے دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے مقرر کیا ہے، جو اس شخص کو آ کر کھانا کھلا رہے ہیں۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ کون سا مومن ہے جس کے لیے اللہ نے دو فرشتوں کو بھیج دیا کہ جاؤ اس بندے کی خدمت کرو، اس بندے کی تیمارداری کرو، اس بندے کو جا کر کھانا کھلاتے رہو، اس بندے کا کیا ایسا عمل ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام آئے اس کے پاس، جیسے ہی اس نابینا نے آہٹ محسوس کی فوراً کہنے لگے کون؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا نام موسیٰ ہے۔ کہا وہی موسیٰ جو اللہ سے جا کر باتیں کیا کرتا ہے؟ کہا وہی موسیٰ۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوہ طور پر اللہ سے مناجات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اگر جب مناجات کرنے کے لیے جا ہی رہے ہیں تو میرا ایک سوال ہے، وہ لیتے ہوئے جائیں اور جب واپسی یہاں سے گزرے تو جواب دیتے ہوئے چلے جائیے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لاؤ سوال دو۔ کہا میرا سوال یہ ہے، اللہ سے اتنا پوچھ لینا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہے۔ دیکھیے ایسا ہی سوال ایک اور بار بھی جناب موسیٰ سے ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ قصاب جنت میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا جو والدین کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ انشاءاللہ واقعہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ یہ پھر سوال ہوا جنت میں پڑوسی کون ہے؟ اب دیکھیے اگر ہم کو، مجھے اور آپ کو یہ موقع مل جاتا کہ ہم جناب موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کر لیں کہ اللہ سے کوئی بات پوچھ کر بتانی ہے، تو ہو سکتا ہے، اب میں اپنے بارے میں فقط کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں یہ کہتا کہ کیا میرا کاروبار چلنے والا ہے، کیا فلاں کام میں مجھے ترقی ملے گی، کیا میرا فلاں بگڑا ہوا کام بن جائے گا یا نہیں بنے گا۔ اس شخص سے پوچھا میرا جنت میں پڑوسی کون ہے یہ بتائیے۔ اب آپ سوال پر غور کیجئے، یہ نہیں پوچھ رہا کہ
کہ جو میں عبادتیں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. توجہ، یہ نہیں پوچھ رہا کہ جو میں عبادتیں کر رہا ہوں یہ قبول ہو رہی ہیں یا قبول نہیں ہو رہی. دیکھیے عبادتوں کا صحیح ہونا اور ہے، قبول ہونا اور ہے. یہ روایات کے مفاہیم میں جب ایک انسان پہنچے گا تو ہو سکتا ہے اس کی ساری عبادتیں صحیح ہوں لیکن ساری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. ہو سکتا ہے اس کی زندگی کا صرف ایک رکوع قبول ہے، ہو سکتا ہے اس کی زندگی کا صرف ایک سجدہ قبول ہوا. لہذا صحیح ہونا اور ہے، قبول ہونا اور ہے. اس نے یہ نہیں پوچھا کہ میری عبادتیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں. اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کیا ساری عبادتیں قبول ہیں یا نہیں ہیں. اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کیا میں جنت میں جاؤں گا یا جنت میں نہیں جاؤں گا. اس نے ڈائریکٹ سوال کیا جنت میں پڑوسی بتائیے. یعنی اسے یہ بھی اطمینان ہے میری عبادتیں بھی صحیح ہیں، اسے یہ بھی اطمینان ہے میری عبادتیں قبول ہیں، اسے یہ بھی اطمینان ہے میں جنت میں جانے والا ہوں. اس کے بعد پوچھ رہا ہے اب بتائیے جنت میں میرا پڑوسی بننے والا کون ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تمہارا سوال ہے میں لے کر جاتا ہوں، جواب تمہیں دے دوں گا. جناب موسیٰ علیہ السلام چلے، کوہ طور پر پہنچے، پروردگار عالم سے راز و نیاز شروع ہوا، مناجات شروع ہوئی، بات چیت شروع ہوئی، کلام شروع ہوا. اور جناب موسیٰ علیہ السلام کلام کے آخر میں اٹھ کر جانے لگے. جیسے ہی جا رہے تھے تو پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ تم کچھ بھول رہے ہو. کہا پالنے والے کیا؟ کہا راستے میں ہمارے ایک بندے نے تمہیں ایک سوال سونپا تھا، وہ سوال تو کرتے جاؤ اور جواب لیتے جاؤ. کہا پالنے والے اس نے یہ پوچھا تھا. اب دیکھیے پروردگار عالم سوال جانتا ہے لیکن پروردگار عالم موسیٰ کے ذریعے سے کلام کرنا چاہتا ہے. لہذا کہا کہ پالنے والے اس نے پوچھا ہی ہے میرا جنت میں پڑوسی کون ہے. پروردگار عالم نے 2 ٹوک جواب دیا اور کہا موسیٰ اس سے جا کر کہہ دینا جنت میں پڑوسی اس کا ہوتا ہے جو جنت میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، جنت میں پڑوسی اس کا بنتا ہے جو جنت میں جائے گا. جب جنت میں جائے گا ہی نہیں تو پڑوسی بھی نہیں ہوگا. لہذا جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے جو ہے وہ غیرت مند تھے. لہذا ان کی غیرت گوارہ نہیں کر رہی تھی کہ کیسے پیغام دوں میں جو اتنے برسوں برس سے عبادت کر رہا ہے، جو یہاں پر کئی نہ جانے کتنے سالوں سے موجود ہوگا، کب سے عبادتیں کر رہا ہے اور یہ گمان کر رہا ہے میری عبادتیں صحیح ہیں، عبادتیں قبول ہیں، جنت میں جانے تک کا سوچ لیا ہے، جنت میں پڑوسی تک کا پوچھ لیا ہے. اب اسے میں بتاؤں کیسے. لیکن بہرحال پیغامبر تھے، پیغام پہنچانا تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام واپسی آئے. جب اس راستے سے گزرے تو اس نے پوچھا موسیٰ میرا جواب لائے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں لے آیا ہوں. فرمایا کہ پھر جواب دیجیے. فرمایا کہ پروردگار عالم نے جواب یہ دیا ہے کہ جنت میں پڑوسی اس کا ہوتا ہے جو جنت میں جاتا ہے، تم جنت میں نہیں جانے والے ہو. اب دیکھیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی میرے جیسا شخص ہوتا جو مسلسل عبادتیں کر رہا ہوتا اور اپنے دن میں کئی گھنٹے پروردگار عالم کے لیے وقف کرتا تو سامنے سے جو ہے وہ چیخو فریاد بلند کر دیتا اور کہتا یہ کیا ہو گیا، میرے اتنے سالوں کی جو ہے وہ عبادتیں ضائع ہو گئی، یہ کیسے ہو گیا. اس نے نہ چیخا، نہ اس نے کوئی پکار کی، نہ اس نے کوئی فریاد کی، نہ اس نے کوئی التجا کی، نہ التماس کی، کچھ بھی نہیں کیا. اس نے کہا موسیٰ ایک بات کا جواب دے دیں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا یہ بتائیے کہ یہ جو 2 فرشتے اللہ نے لگائے ہوئے ہیں اس کام پر کہ یہ مجھے آ کر کھانا کھلاتے ہیں، یہ بلا وجہ تو نہیں ہے؟ مجھ میں کوئی تو ایسی بات ہے کہ یہ اللہ نے فرشتے لگائے ہیں؟ کہا یہ تو کنفرم ہے کہ تم میں کوئی ایسی بات ہے. فرمایا دوسری طرف یہ بات بھی کنفرم ہے اللہ عادل ہے، اگر مجھے جہنم میں پھینک رہا ہے اور جنت میں نہیں ڈال رہا تو یہ کام بلا سبب بھی نہیں کر رہا. کہا یہ بھی بات ٹھیک ہے. فرمایا تو اللہ ایسا کر کیوں رہا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے پہلے کہ میں تجھے جواب دوں میں تجھ سے ایک سوال کر لیتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتا کہ تو یہاں پر کیا کر رہا ہے، اس جنگل میں تیرا کیا کام ہے، یہاں پر عبادت کیوں ہے، تو اپنی بستی والوں میں کیوں نہیں ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ میں پہلے اپنے بستی والوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، اس وقت میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، نہ کوئی مجھے معذوری تھی، میری آنکھیں بھی بالکل صحیح سلامت تھی، میں اپنی بستی والوں کے ساتھ رہتا تھا. لیکن میری بستی والوں کے ساتھ ایک مسئلہ تھا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ لادین تھے، ان کا کوئی دین ایمان نہیں تھا، کوئی مذہب نہیں تھا، وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ہر بری عادت میں ملوث تھے. لہذا میں نے سوچا کہ ان سے اپنا پیچھا چھڑاؤ اور اپنی عاقبت تو سنوارو، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس یہی وجہ تھی، اسی وجہ سے پروردگار عالم تمہیں جنت میں بھیجنے پر راضی نہیں ہے. فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا تم نے بستی والوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، تمہیں اپنے حال پر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. تم اگر چاہتے تو وہاں رہ کر حق کا پیغام پہنچا سکتے تھے. ہو سکتا تھا اگر حق کا پیغام پہنچاتے تو ساری بستی نہیں 1-2 افراد تو ایسے ہوتے جو حق پر آ جاتے. اس نے کہا یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. فرمایا تم نے صرف اپنی نجات کی فکر کی لیکن ان کی پرواہ نہیں کی. اس نے کہا کہ پھر موسیٰ پروردگار عالم تو عالم الغیب ہے. فرمایا بے شک. فرمایا پھر ایک بات پوچھ لیجیے اللہ سے کہ اگر میں وہاں پر رہ کر تبلیغ کرتا تو کتنے ایسے افراد تھے جو میری تبلیغ سے حق پر آ جاتے، کتنے ایسے افراد تھے جو میری دعوت پر لبیک کہتے؟ اللہ تو جانتا ہوگا. کہا بے شک. فرمایا اللہ سے پوچھیے کتنے ایسے افراد ہیں ان سب سے عذاب ہٹا دے، ان سب کے حصے کا عذاب میں چکھنے کے لیے تیار ہوں. فرمایا ٹھیک ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے پھر گئے، کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے کہا دوبارہ آئے.
فرمایا کیا پیغام ہے؟ فرمایا بشارت ہو. کہا کس بات کی؟ فرمایا اللہ نے تمہارے نام جنت لکھ دی ہے، تم جنت میں جاؤ گے. فرمایا موسیٰ تمہارے جانے تک میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا، کوئی خاص عمل تو نہیں کیا کہ میں نے کوئی ایک ایسا عمل انجام دیا ہو، کوئی ایک تسبیح پڑھ لی ہو یا کوئی استغفار کر لیا ہو، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. فرمایا نہیں، تمہاری فکر میں تبدیلی آ گئی ہے. فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا پہلے تمہیں صرف اپنی نجات کی فکر تھی، اب تمہیں اپنے ساتھ ساتھ ان عذاب جھیلنے والوں کی بھی فکر ہے. لہٰذا پروردگار عالم نے جب تمہارا یہ رویہ دیکھا، اب پروردگار عالم نے ارادہ کر لیا کہ تمہیں جنت کی مبارکباد دے رہا ہے. لہٰذا سامعین محترم، آیت نے بھی یہی کہا ہے کہ صرف اپنی پرواہ نہیں کرنی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بھی، واہلیکم نارا، اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. لہذا سامعین محترم دیکھیے، اب یہ ذمہ داری ہر فرد کے لحاظ سے تبدیل ہو سکتی ہے. ایک بندہ ہے جو اپنے گھر میں رہتا ہے، اس کے ساتھ ایک بیوی ہے، 3-4 بچے ہیں. اس کی ذمہ داری صرف اس گھر تک محدود ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی پرواہ بھی کرے اور ساتھ میں اپنے اہل و عیال کی بھی دیکھ بھال کرے اور انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچائے. ایک شخص ہے جو مسجد کا پیش امام بن گیا، اب صرف ذمہ داری اپنے گھر والوں تک نہیں ہے، اب ذمہ داری جو نماز میں آ رہا ہے، جو نماز جماعت میں شامل ہوتا ہے، اس کی اس کے پر ذمہ داری ہے. لہذا اب ایک شخص پیش امام سے بڑھ کر نماز جمعہ کا خطیب ہو جاتا ہے، اب اس کی ذمہ داری صرف مسجد تک ہے، اب ایک مسجد نہیں آئے گی اس کے حصے میں. اب جو ہے وہ 5.5 کلومیٹر تک دائرے میں جو مسجدیں آتی ہیں، جو لوگ آتے ہیں، جو آ کر جمعے میں شریک ہوتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر. ٹھیک ہے، توجہ ہے آپ کی. یہی شخص اگر مجتہد بن جاتا ہے، اب اس کی ذمہ داری ایسا نہیں ہے کہ فقط جو ہے وہ 5-10 مسجدوں تک ہے. اب جو اس کا مقلد ہے، جو اس کی تقلید کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ہے کہ یہ ان کی نجات کا ضامن ہے. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان سب کی نجات کی فکر کرے. اب اگر کوئی نبی ہو جائے تو اس کی ذمہ داری صرف اور صرف پیروی کرنے والے نہیں بلکہ امت میں جتنے افراد ہیں ان سب پر ہے. اب جملہ کہوں، اور اگر کوئی نبی رحمت للعالمین ہو جائے، اب ذمہ داری صرف ایک امت نہیں ہے، عالمین میں جتنی امتیں ہیں ان سب کی نجات کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر. رسول اللہ کا دور آ گیا. بس 2 سے 3 حکایتیں سننی اور مجھے اجازت دیں. رسول اللہ کا دور، رسول اللہ تبلیغ کے لیے جب نکلا کرتے تھے، کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے. ایک واقعہ یہودی کا ہے، ایک واقعہ آپ نے کوڑا کرکٹ پھینکنے والی جو ہے وہ خاتون کا سنا ہوا ہے. ایک یہودی کا واقعہ ہے. اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ اس نے وقت نوٹ کر لیا تھا کہ رسول اللہ کس وقت یہاں سے گزرتے ہیں. اچھا، رسول اللہ راستہ تبدیل نہیں کیا کرتے تھے، ایک ہی راستے سے گزرتے تھے. کہا کہ رسول اللہ اس گلی سے گزرتے ہیں، اتنے بجے گزرتے ہیں. اس کا کام یہ تھا کہ صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا. کس لیے؟ روزگار کی تلاش میں نہیں. صبح اپنے گھر سے کچھ دور جاتا تھا جہاں پر ایک جنگل تھا. اس جنگل میں کچھ خاص قسم کے درخت اور جھاڑیاں تھیں جس پر خاص قسم کے کانٹے تھے، اور وہ کانٹے ایسے تھے کہ اگر کسی انسان کے قدموں میں یا جسم پر چبھ جائے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے شہد کی مکھی نے ڈس لیا ہے، اور کافی دنوں تک اس کی سوزش رہتی تھی اور وہ صحیح نہیں ہوا کرتا تھا. اس کا کام تھا وہ وہاں سے کانٹے چنتا تھا اور لا کر رسول اللہ کی راہوں میں بچھا دیتا تھا، اور اس کے بعد اپنی چھت پر جا کر کھڑا ہو جاتا تھا اور انتظار کرتا تھا کہ کب کائنات کا رسول یہاں سے گزرے. جب کائنات کا رسول وہاں سے گزرتا تھا تو رسول اللہ کے پیروں میں کانٹے چبھا کرتے تھے اور یہ اپنی چھت سے آلائشیں گندگی پھینک دیا کرتا تھا رسول اللہ کے اوپر. رسول اللہ دوبارہ گھر جاتے، اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے، اس کے بعد دوبارہ تبلیغ کے لیے نکلا کرتے تھے. یہ رسول اللہ کا طریقہ کار تھا. اب کوئی کہہ دے یا رسول اللہ سے کہہ دے کوئی کہ یا رسول اللہ آپ اس کے لیے بد دعا کر دیں، یہ کیوں سلامت ہے؟ رسول اللہ کہیں گے انتظار کرو، بھی کچھ دیر رکو، ابھی تمہارے سامنے نتیجہ آ جائے گا. یہ کچھ دنوں تک ماجرا ہوتا رہا. ایک دن رسول اللہ گزرے تو دیکھا نہ کانٹے ہیں نہ چھت سے آلائش ہے. رسول اللہ رک گئے. رسول اللہ مسجد گئے اور مسجد میں صحابیوں سے پوچھا. فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، ذرا یہ بتاؤ کہ میرا دوست آج دکھائی نہیں دیا. تو صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ کون سا دوست؟ فرمایا وہی دوست جو راہوں میں کانٹے بچھاتا تھا اور چھت سے آلائشیں پھینکا کرتا تھا. فرمایا یا رسول اللہ وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ اسے دوست کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں وہ میرا دوست ہے. فرمایا کہ کیوں نہیں آج آیا وہ؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گیا ہے اس لیے نظر نہیں آ رہا. فرمایا کہ چلو اس کی عیادت کے لیے گھر پر چلتے ہیں. کہا یا رسول اللہ آپ کا دشمن ہے، اس کی عیادت کے لیے جانا ہے، آپ عیادت کے لیے جائیں گے؟ رسول اللہ نے کہا صرف میں نہیں جا رہا، تو میں ساتھ لے کر جا رہا ہوں. سارے صحابیوں کو ساتھ لیا، آ گئے اس کے گھر پر. یہودی کے دروازے پر دستک دی. جیسے ہی دستک دی اس کی زوجہ باہر آئی اور زوجہ نے کہا کون؟ رسول نے کہا محمد. فوراً اندر گئی اور بتایا کہ محمد آئے ہیں. اس یہودی نے کہا آج ہی کا دن ملا تھا رسول اللہ کو، آج ہی کا دن ملا تھا محمد کو مجھ سے بدلہ لینے کے لیے، کسی اور دن آ جاتے. فرمایا نہیں بدلہ لینے نہیں آئے ہیں. فرمایا پھر؟ فرمایا تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں.
فرمایا میری عیادت کے لیے؟ فرمایا ہاں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے پتہ چل جاتا تو پہلے آ جاتا، معذرت چاہتا ہوں تاخیر ہو گئی ہے۔ کہا اچھا، جب یہ رویہ دیکھا تو فرمایا ذرا ایک چادر لے کر آ جاؤ۔ ایک چادر لائی گئی، اس نے اپنے سر پر اوڑھی۔ فرمایا میں شرمندہ ہوں، اپنے رسول سے نگاہیں نہیں ملا سکوں گا۔ کائنات کا رسول آیا، کائنات کے رسول جیسے ہی گھر میں آئے اس نے فوراً سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ نے غور نہیں کیا، رسول نے اپنا کام کر دیا، یہ محمد کہہ کر سلام نہیں کر رہا، یہ اللہ کا رسول کہہ کر سلام کر رہا ہے۔ تھا یہودی لیکن اب اللہ کا رسول کہہ کر سلام کر رہا ہے۔ فوراً کہا کہ یا رسول اللہ، اس وقت تک آپ کو نہیں دیکھوں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیتے۔ رسول اللہ نے معاف کر دیا، فوراً جو ہے وہ چادر ہٹائی، رسول اللہ کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ کہیں گے اب سمجھ میں آیا کہ اس کے لیے بد دعا کیوں نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کی نجات کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر تھی، میں جانتا تھا کہ یہ راہ حق پر آ جانے والا ہے۔ اب سامعین محترم، کائنات کا رسول رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت، تو اب یہ بات طے ہے کہ جو کائنات کے رسول کی جگہ پر آئے گا وہ بھی عالمین کے لیے رحمت ہوگا، یہ بات بھی طے ہے۔ اب کائنات کے رسول کی جگہ پر اسی کو آنا چاہیے، وہ بھی رحمت للعالمین ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا نہ ہو جو خود رحمت بھی نہ ہو بلکہ لیے دوسرے کے لیے عذاب کا باعث ہو، ایسا نہیں آنا چاہیے۔ حق بنتا تھا امیر المومنین کا، امیر المومنین آ گئے کائنات کے لیے رحمت۔ واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں ہے، کچھ لوگ آ گئے دروازہ سیدہ پر آگ لگانے کے لیے، دروازے پر آگ لگی، آواز دی جا رہی علی کو باہر بھیجو۔ امیر المومنین گھر کے اندر تشریف فرمائے، دروازے کے اوپر سے لوگ گزرے، امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈالی اور کھینچ کر لے کر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی کھینچ کر لے کر آ رہے ہیں، سب صحابی کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کوئی صحابی بڑھ کر کہہ دیتا کہ یہ وہی علی ہے جو بڑا شجاع تھا، یہ وہی علی ہے جو بڑا بہادر تھا، یہ وہی علی ہے جو جنگوں میں بڑھ بڑھ کر حملہ کرتا تھا، یہ وہی علی ہے جس کی ایک تلوار کے جنبش سے پورا لشکر اسلام کانپ جاتا تھا، ہر ایک کانپ جایا کرتا تھا، یہ وہی علی ہے۔ آج اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کی تلوار کو کیا ہو گیا ہے، کیا اس کی تلوار کند ہو گئی؟ کوئی علی سے کہہ دیتا۔ امیر المومنین گویا اپنی بے زبانی میں کہہ رہے ہوں صبر کرو، ابھی نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا۔ ابھی امیر المومنین کے گلے میں رسی تھی، کھینچا جا رہا ہے مدینے کی گلیوں میں۔ جناب سلمان نے دیکھا ایک یہودی کو، وہ یہودی امیر المومنین کو دیکھتا جاتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، کہتا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد انک ولی اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے ولی ہیں۔ جناب سلمان نے کہا علی نے تو کوئی تبلیغ کی نہیں ہے، علی نے تجھے کلمہ پڑھایا نہیں، تو نے خود کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ یہودی نے کہا میں اس وقت بھی موجود تھا جب خیبر کا معرکہ ہو رہا تھا، جب جنگ خیبر ہو رہی تھی، اور خیبر کے معرکے میں یہی علی تھا جس نے 2 انگلیوں پر دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اسی علی نے فرمایا یعنی ثابت یہ ہوا یہ اللہ کا منتخب بندہ ہے، جہاں جیسی شجاعت ہوتی ہے وہاں ویسی شجاعت دکھایا کرتا ہے۔ امیر المومنین نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا اور اپنی تلوار کو نہیں نکالا، نتیجہ کیا ہوا؟ ایک بندہ اور آ گیا راہ حق پر۔ امیر المومنین کہیں گے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی کیونکہ اس کی نجات کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر تھی۔ علی کے قائم مقام حسن ابن علی مشہور و معروف آ گیا، شامی آیا، امام حسن کو گالیاں دے رہا تھا۔ امام حسن علیہ السلام سامنے سے سوال پوچھتے رہے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، اگر مسافر ہے، تھکا ہوا ہے، یہ میرا بستر لگا ہوا ہے، آرام کر لے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آ کر امام حسن کے بستر پر لیٹ گیا، آرام کر لے۔ کوئی اس سے کہے بھائی یہ امام حسن تو اپنا دشمن مانتا ہے، ہو سکتا ہے اگر تو سوئے تو یہ حملہ کر دے، تجھے ختم کر دے۔ بھائی اتنی سامنے سے ایک جواب دیں، دشمن ضرور ہیں لیکن اتنا پتہ ہے آل رسول سے ہیں، کبھی بھی دھوکے سے حملہ نہیں کیا کرتے، چاہے جنگ کا میدان ہو چاہے یہ بستر ہو۔ لہذا سو گیا اطمینان سے، اٹھا، امام حسن نے سواری دی، سواری پر سوار کروایا، روانہ کر دیا۔ آدھے رستے سے پھر پلٹ کر آیا، امام حسن کے قدموں میں گر کر کہنے لگا اللہ بہتر جانتا تھا رسالت کو کس خاندان میں رکھنا ہے، نجات کی ذمہ داری مل گئی۔ یہی امام حسن کے قائم مقام امام حسین 2 محرم کو کربلا آ گئے۔ جیسے ہی کربلا پہنچے ایک شخص نے آ کر امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا۔ نام کیا ہے؟ حر علیہ السلام۔ پہلے حر تھے لیکن حسین نے علیہ السلام بھی نام کے آگے لگوا دیا۔ جناب حر علیہ السلام جب 28 رجب کو امام حسین چلے تھے مدینہ سے، مشکیزہ بھرنے کا کام کس کا تھا؟ جناب عباس کا۔ پانی بھر بھر کے اونٹوں پر رکھ رہے تھے، جناب عباس کا یہ کام تھا۔ امام حسین نے کہا تھا عباس ایک لشکر کا پانی مت بھرنا، 2 لشکر جتنا پانی بھرنا، راستے میں ضرورت پڑے گی۔ جناب عباس مطیع امام ہیں، پوچھتے نہیں ہیں کہ 2 لشکر کی کیا ضرورت ہے، جانتے ہیں اگر حسین نے کہہ دیا تو بس حجت تمام ہو گئی۔ فرمایا کہ جی مولا
بس 2 لشکر جتنا پانی بھرا، 2 محرم کو ضرورت پیش آ گئی. حر کا لشکر جیسے ہی راستہ روکنے کے لیے آیا، امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک کو پانی سے سیراب کیا. جناب علی اکبر اپنے ہاتھوں سے بڑھ بڑھ کر سیراب کر رہے ہیں، جناب عباس ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں، ان کے جانوروں کو پانی پلایا گیا. امام حسین بیٹھے ہوئے مسند پر، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پانی کا ہاتھ میں کوزہ لیتا ہے، اتنا پیاس کا مارا ہے، کوزہ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتا ہے، ہاتھ سے کوزہ گر جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں جان نہیں ہے، اتنا پیاسا ہے. امام حسین اٹھے اپنے مقام سے، ایک ہاتھ سے اس کا سر پکڑا، ایک ہاتھ سے کوزہ پکڑا اور اسے پانی پلایا اور اسے نجات دی. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا حر تو اپنی نماز پڑھ لے، ہم اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں. اور نے کہا مولا آپ نماز پڑھائیں گے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. امام حسین کے پیچھے سب نے نماز پڑھی. اس کے بعد حر نے دوبارہ راستہ روکا امام حسین کا. میں کہوں گا مولا آپ نے پانی پلایا ہے ان کو، کیوں پانی پلایا؟ دشمن ہے، پانی سے سیراب کر دیا آپ نے، آپ کا راستہ روک رہا ہے، آپ نے پانی پلا دیا. امام نے کہا ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کچھ افراد کی نجات کی ذمہ داری ہماری ہے، لہذا تم دیکھتے جاؤ اور انتظار کرتے جاؤ. وقت گزرتا گیا، 9 محرم آ گئی. حر کے کانوں میں العطش کی صدائیں پہنچی اور یہاں پر حر نے اپنے ساتھ 3 اور افراد کو لیا اور 4 افراد کے ساتھ حسین کے سامنے آ گیا. امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گرے اور ایک سوال کیا، حل لی من توبہ، کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ امام حسین نے اٹھایا، سینے لگایا، فرمایا یا حر انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے. میں نے بھی معاف کیا، میرے بابا نے بھی معاف کیا، میرے نانا نے بھی معاف کیا، میری مادر گرامی نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کر دیا. اب امام حسین کہیں گے اب سمجھ میں آیا پانی کیوں پلایا، کیونکہ ان میں سے 4 کی نجات ہمارے ذمے تھی، یہ نجات لینا چاہتے تھے. لہٰذا سامعین محترم، یہ حکایت پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے، آیت کی طرف متوجہ کرنا. آیت نے کیا پیغام دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. صرف اکیلے نجات یافتہ ہونا کافی نہیں ہے بھائی. اگر آپ عمل کیے جا رہے ہیں، دن رات نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج کیے جا رہے ہیں، زکاتیں دیے جا رہے ہیں، لیکن گھر والوں کی کوئی پرواہ نہیں، ان کے تبلیغ کی کوئی پرواہ نہیں، وہ جس راہ پہ جا رہے ہیں جاتے رہیں. گھر میں جو ہے وہ بالفرض بیٹا کس راہ پہ جا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، زوجہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ پردہ کر رہی ہے نہیں کر رہی، بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کیا کر رہی ہے کسی کی پرواہ نہیں. آپ کو یہ بھول ہو چکی ہے کہ آپ اکیلے نجات یافتہ ہو چکے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن نے صاف صاف کہہ دیا اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، دونوں کی پرواہ کرنی ہے. اب بچانا کیسے ہے، یہ ایک سوال لے گیا کہ بھائی کیسے بچائیں. اگر بالفرض کوئی کوشش کرتا ہے لیکن نجات پر نہیں آتے، حق راستے پر نہیں آتے، تو کیا یہ قصوروار ہے؟ اب سن لیجیے، جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی اور پیغمبر اکرم نے مسجد میں بیٹھے صحابیوں کو یہ آیت سنائی کہ دیکھو پروردگار عالم کا حکم آ چکا ہے کہ خود کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، تو ایک شخص بیٹھ کر رونے لگا. اس کی آواز بلند ہوئی، ساری مسجد میں اس کی آواز گونجنے لگی. پیغمبر اکرم کائنات کے رحمت للعالمین فرمایا کیا ہوا، تیری آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے، ایسا کون سا پیغام سن لیا؟ فرمایا یا رسول اللہ، میں ابھی اپنی نجات کی فکر کر رہا ہوں، مجھے اپنی نجات کی پڑی ہوئی ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ میں صحیح راستے پہ ہوں نہیں ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نجات یافتہ ہو جاؤں گا یا نہیں ہوں گا، مجھے یہ نہیں پتا کہ میں جنت کے دروازے پر پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا. آپ نے ایک اور حکم لگا دیا کہ اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. رسول اللہ نے کہا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہاتھ پکڑ کر ان کو نجات کے راستے پر لے آؤ، ہاتھ پکڑ کر زبردستی ان کے ساتھ کرو، میں یہ تو نہیں کر رہا. کہا یا رسول اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا جب نیکی کرتے وقت اپنے نفس کو حکم دیتے ہو کہ یہ نیکی کرنی ہے تو اپنے ساتھ ساتھ اہل و عیال کو بھی بتاؤ کہ یہ نیکی ہے. جب اگر کوئی گناہ سے بچ جاتے ہو، تمہارا نفس منع کرتا ہے کہ نہیں یہ گناہ نہیں کرنا، تو اپنے اہل و عیال کو بھی تبلیغ کرو کہ اس گناہ کے قریب نہیں جانا. فرمایا امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو، پروردگار عالم تمہیں نجات یافتہ میں شمار کر دے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. بس سامعین محترم، اسی امر بالمعروف کے لیے نہیں عن المنکر کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا. 28 رجب کی تاریخ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے. آج ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور یقیناً ان کے خانوادے والے یہاں پر تشریف فرما ہیں اور ان کے پسر بزرگوار بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا سامعین محترم، دل کیا کہ آج ایک ایسے مصائب پڑھے جائیں کہ جس میں ماں باپ کا بڑا گہرا ربط ہو.
لہذا سامعین محترم 28 رجب کی تاریخ بہترین تاریخ ہے جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر کے بڑوں سے وداع کیا تھا۔ بس اسی حوالے سے چند جملے سماعت فرما لیجئے، 2 آنسو بہا لیجئے اور مرحوم کو ایصال ثواب کر دیجئے۔ سامعین محترم، روایت کے جملے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کو ولید کے دربار میں بلایا گیا، امام گئے 18 بنی ہاشم کے ساتھ۔ امام نے سب کو باہر روکا، کہا عباس یہی رک جاؤ، میں اندر جاتا ہوں، جب میری آواز بلند ہو جائے تب آ جانا۔ امام حسین علیہ السلام اندر تشریف فرما تھے، گفتگو ہو رہی تھی اور کسی نے حکم دیا کہ حسین کو قتل کر دو۔ امام حسین کی جیسے ہی آواز بلند ہوئی، جناب عباس نے دروازے پر ایک لات ماری۔ حسین کا شیر دربار میں داخل ہوا، تلوار کو نکالا، کہا مولا حکم دے اس لعین کا سر قلم کر دو۔ امام حسین نے کہا نہیں عباس، اس کا سر قلم نہیں کرنا، چلو اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں۔ امام حسین گھر لوٹ کر آئے، ماں جیسی بہن باہر انتظار کر رہی تھی، نام ہے زینب کبریٰ۔ زینب بڑی بے چین تھی کہ میرا بھائی گیا ہے، اب تک واپس نہیں آیا ہے۔ امام حسین گئے، جیسے ہی جناب زینب کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے، کہا بہن کیا ہوا؟ کہا دربار میں کیا ہوا بھیا؟ امام حسین نے ایک ایک کر کے بتانا شروع ہوا۔ اب یہ سارا زبان حال ہے، علماء نے بیان فرمائے کہ کیا کیا گفتگو ہوئی ہوگی۔ دیکھیے ہر بات تاریخ میں نہیں آتی، لیکن ذرا سوچئے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بہن مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ جناب زینب نے کہا ٹھیک ہے حسین، جب تو نے ٹھان لی ہے تو اب میں بھی تیرے ساتھ مدینہ چھوڑ دوں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بہن زینب ہمیں قربانیاں دینی ہوگی۔ فرمایا اے بھیا فکر مت کرو، زینب تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ اگر تمہاری گود میں علی اصغر شہید ہوگا تو زینب کی گود میں سکینہ تماچے کھائے گی۔ اگر کربلا کا میدان تمہارے ذمے ہے تو زینب کے ذمے شام کا میدان ہے، زینب شام کو فتح کر لے گی۔ بس عزاداروں، یہ بھائی بہن کے درمیان گفتگو ہوئی، قافلہ تیار ہونے والا ہے۔ ایک رات پہلے امام حسین علیہ السلام گئے ہیں سب سے وداع کرنے کے لیے۔ کہاں ہے؟ رسول اللہ کی قبر مبارک پر آئے، قبر سے لپٹ کر کہتے ہیں نانا اب آپ کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دینا چاہتی، نانا یہ مدینے سے مجھے دور بھیج رہی ہے، نانا یہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا، نانا میرے لیے بڑا سخت ہے کہ میں آپ کی قبر سے جدا ہو رہا ہوں۔ بس عزادارو، امام حسین نے اپنے نانا کی قبر سے وداع کیا، اس کے بعد آئے اپنے بھیا حسن کی قبر پر اور آ کر لپٹ گئے اور کہنے لگے بھیا یہی مدینہ تھا جہاں ہم کھیلا کرتے تھے، یہی مدینہ تھا جہاں ہماری یادیں بسی ہوئی ہیں، لیکن بھیا اب میں مدینہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب تیرا حسین واپس نہیں آئے گا۔ عزادارو، بھائی کی قبر پر گریہ کیا، حسین اٹھے ماں کی قبر کی طرف چلے۔ عزادارو، راوی کہتا ہے جب حسین رسول کی قبر کی طرف جا رہے تھے ایسے چل رہے تھے جیسے دنیا و دین کا بادشاہ جا رہا ہو، جب بھائی کی قبر کی طرف جا رہے تھے ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی باوقار جا رہا ہو، ارے جب ماں کی قبر کی طرف بڑھے تو ایسے دوڑے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں جاتا ہے، اپنی ماں کی قبر سے لپٹ گئے، اماں تیرا حسین جا رہا ہے، السلام علیک یا اماں۔ قبر زہرا سے آواز آئی وعلیک السلام یا مظلوم الام، وعلیک السلام یا غریب الام، وعلیک السلام یا عطشان الام۔ او ماں کے مظلوم بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو، ماں کے غریب بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو، ماں کے پیاسے بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو۔ بس عزادارو، امام حسین آئے اپنی نانی جناب ام سلمہ سے وداع کرنے کے لیے آئے۔ جناب ام سلمہ سے کہا نانی جان حسین جا رہا ہے۔ کہا حسین کہاں جا رہے ہو؟ ایسا تو نہیں عراق کی طرف جا رہے ہو؟ کہا نانی جان کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہا تمہارے نانا نے بتایا تھا جب حسین عراق کے لیے نکلے تو حسین کو ایسے وداع کرنا جیسے گھر سے جنازہ نکلا کرتا ہے، حسین جائے گا واپس نہیں آئے گا۔ عزادارو، حسین نے کہا نانی نانا نے صرف اتنا بتایا تھا، کہے تو میں دکھا دوں۔ کہا حسین دکھاؤ۔ امام حسین نے اعجاز امامت سے منظر دکھایا، اپنی نانی کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، کہا دیکھیے کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا ارے حسین یہ کون سا تپتا ہوا صحرا ہے؟ امام حسین نے کہا اس کا نام کربلا ہے۔ فرمایا اے حسین یہ کون گرا؟ ارے یہ ہم شکل پیغمبر تھا۔ کہا نانی یہ میرا علی اکبر۔ کہا ارے یہ کون ہے جس کے بازو کٹ گئے ہیں؟ کہا یہ میرا بھیا عباس ہے۔ کہا ارے یہ بوڑھا کون ہے؟ ارے جس کی داڑھی سفید ہے، خون سے رنگین ہے، ہاتھوں میں ایک بچہ ہے۔ کہا نانی آپ
کا حسین ہے، یہ علی اصغر ہے، نانی میں پانی مانگ رہا ہوں۔ بس عزادارو، امام حسین نے سب سے وداع کیا، آئے ہیں، ایک فہرست تیار ہوئی، 28 رجب کا دن نمودار ہوا۔ عزادارو، امام حسین ایک مسند پر بیٹھے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا امام حسین مسند پر بیٹھے ہیں، دائیں طرف جناب علی اکبر کھڑے ہیں، بائیں طرف جناب قاسم کھڑے ہیں۔ ایک جوان ہے جو کہتا جاتا ہے دیکھو جتنا پانی بھرنا ہے بھر لو، کوئی پیاسا نہ رہنے پائے، نام ابو الفضل عباس ہے۔ بس عزادارو، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا امام حسین نے فہرست نکالی، جناب عباس کو دی، عباس یہ فہرست مردوں کی ہے، تم پڑھ کر سنا دو، کون کون جائے گا؟ یہ فہرست بہن زینب کو دے دو، پڑھ کر سنا دے، عورتوں میں کون کون جائے گا؟ جناب زینب نے کہا رباب تم بھی چلو گی، لیلا تمہارا بھی نام ہے، ام کلثوم تم بھی چلو گی، فروا تمہارا بھی نام ہے، فضا تم بھی ساتھ چل رہی ہو، سکینہ تمہارا بھی نام ہے۔ فہرست ختم ہوئی، ایک بچی تڑپ کر رہ گئی، ارے میرا نام نہیں آیا، میرا بابا مجھے نہیں لے جا رہا، کیا نام ہے؟ فاطمہ صغریٰ۔ عزادارو، بچی کا نام نہیں آیا۔ عزادارو، ایک ایک بی بی رخصت ہونے لگی، سب بیویوں نے جناب صغریٰ کے سر پر ہاتھ رکھ کر گزرتی گئی۔ جناب صغریٰ جانتی تھی زینب سفارش کر دے تو رد نہیں ہوگی، جناب زینب سے کہا ابو بھی اماں بابا سے کہیے مجھے کیوں نہیں لے جا رہے، سب کو لے جا رہے ہیں۔ جناب زینب آئی، کہا بھیا سب کو لے جا رہے ہیں، علی اکبر بھی ہے، علی اصغر بھی ہے، سکینہ بھی ہے، صغریٰ کیوں نہیں جا رہی؟ کہا بہن زینب یہ بیمار ہے۔ امام حسین رونے لگے۔ علماء کہتے ہیں ایک وجہ یہ بھی تھی، حسین نے شاید کہا ہو ارے زینب میری اولاد کسی نہ کسی سے مشابہت رکھتی ہے، میرا اکبر نانا سے مشابہ ہے، میرا عباس بابا سے مشابہ ہے، ارے میری صغریٰ میری ماں فاطمہ کی شبیہ ہے، ارے حسین نہیں چاہتا میری ماں کی شبیہ بازاروں میں لائی جائے۔ آخری روایت راوی کہتا ہے کنیز نے بآواز بلند کہا ام فروا آ رہی ہے۔ امام حسین نے کہا قاسم ماں کو سوار کرو، پھر کنیز نے کہا لیلا آ رہی ہے۔ علی اکبر آگے بڑھے، ماں کا بازو تھام کر سوار کر آیا۔ کنیز نے کہا کہ ام کلثوم آ رہی ہے۔ امام حسین نے کہا عباس آگے بڑھو، بہن کو سوار کرواؤ، جناب ام کلثوم کو سوار کروایا۔ بس عزادارو اب سننا، کنیز نے ایک اور صدا دی، علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی ہے۔ 18 جرمٹ میں ایک بی بی نکلی، ارے ادھر سے حسین اٹھے، عباس دوڑے، قاسم دوڑے، علی اکبر دوڑے، کسی نے زانو رکھا، کسی نے پردہ ہٹایا، کسی نے بازو تھاما، کسی نے نالین تھامے، زینب کو سوار کرایا۔ ارے یہ 28 رجب ہے، وہ 11 محرم، نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے، زینب ایک ایک کو سوار کراتی رہی، جب خود تنہا رہ گئی فرات کا رخ کر کے کہا عباس تو ہوتا تو اپنی بہن کو سوار کرا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ مالک اس مجلس کا ثواب مرحوم کی روح کو ایصال فرما، ان کی قبر کو نور امیر المؤمنین سے منور فرما، چادر جناب سیدہ کا سایہ نصیب فرما، امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، مرحوم کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما، آنے والے مرحوم کی نیکیوں میں مزید اضافہ فرما، اگر ان کی کوئی کوتاہیاں ہیں مالک ان سے درگزر فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص مرحوم محبوب حسین حسن علی کھوجا، مرحوم محمد رفیق رحمۃ اللہ
مرحوم غلام مہدی علی حسین خواجہ، مرحوم عامر علی ایمانی، مرحوم فیروز علی کرم علی، مرحوم مشتاق علی قسم علی خوجا، مرحوم محسن بھائی دامانی، مرحوم عامر علی کرم علی، مرحوم آزاد پیار علی، مرحوم میسم حیدر، مرحوم صابر علی تیلی، مرحوم رجب قلمگو، مرحوم حمزہ اور مرحوم ابو الحسن، اور کل مومنین اور مومنات کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، بالخصوص علامہ طالب جوہری، استاد سبت جعفر، میرے والد محترم کے لیے اور تمام جتنے حاضرین ہیں سب کے مرحومین کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔